السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑا ایک بلاک بن گیا ہے اور عمران خان کو مائنس کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہا ہوں کہ کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں عمران خان کے ہدایات کے خلاف بجٹ منظور کروا لیا گیا۔ 3 گھنٹے میں علی امین گنڈا پور نے بجٹ منظور کروا دیا، اور جبکہ عمران خان نے منع کیا تھا کہ مجھ سے ملاقات کے بغیر، مجھ سے منظوری لیے بغیر بجٹ منظور نہ کروانا، اور اپنے ممبران کو بھی، ایم پی ایز کو بھی عمران خان نے منع کیا تھا، پیغام بھجوایا تھا کہ جب تک جو قیادت ہے کہ پی کے کی، وزیر اعلیٰ اور باقی جو لوگ ہیں، وزیر خزانہ وغیرہ، تو وہ جب تک مجھ سے نہیں ملتے، مجھے بریف نہیں کرتے بجٹ سے متعلق کہ کیا کیا بجٹ میں رکھا جا رہا ہے، کس مد میں کتنی بجٹ رکھی جا رہی ہے، کس مد میں کتنی، تاکہ عوام کا فائدہ، بقول ان کے کہ عمران خان نے یہ ہدایات کی تھی، لیکن ممبران نے عمران خان کی بات نہیں مانی۔ ممبران میں سمجھیں بغاوت پڑ گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ آج علیمہ خان کو یہ کہنا پڑا ہے کہ میرے خیال میں عمران خان مائنس ہو گیا ہے، مائنس عمران خان ہو گیا ہے۔ یہ علیمہ باجی نے آج کہا ہے، اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، برہمی کا اظہار کیا ہے کہ کے پی کے حکومت کو جلد بازی کس بات کی تھی، جب خان صاحب نے منع کیا تھا کہ بھائی مجھ سے ملاقات کے بغیر اور مجھ سے منظوری لیے بغیر بجٹ منظور نہ کروانا، اور بجٹ منظور کرانے کے لیے آئینی طور پر 30 جون تک کا وقت تھا۔ 30 جون کی رات کو 11:59 تک بجٹ منظور کروایا جا سکتا تھا۔ جون میں بجٹ منظور کروانا ہوتا ہے، چاہے 1 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، یعنی جولائی شروع نہ ہو۔ تو لیکن انہوں نے 23 تاریخ کو، 22 کو اعلان کیا، اور کل 23 کو جو ہے بجٹ منظور کروا لیا، اور تمام ممبران نے اس پر ووٹ بھی دیا۔ عمران خان کا حکم کسی نے نہیں مانا۔ کہا یہ جا رہا ہے ممبران کی جانب سے، جو بیانات آ رہے ہیں سامنے، وہ کہتے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پر طاقتور ترین آدمی ہے، ہم ان کو انکار نہیں کر سکتے، اور یہ سچ بھی ہے۔ میں آپ کو کچھ اندر کی کہانیاں بتاتا ہوں جو پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں سے میں نے پوچھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پر جو ہے وہ عمران خان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نہیں بنے۔ علی امین گنڈا پر مقتدر قوتوں نے وزیر اعلیٰ ان کو بنایا ہوا ہے، اس نے اپنی ڈائریکٹ ڈیل کی ہوئی ہے، الیکشن سے پہلے کی۔ جب ان کو اٹھایا گیا تھا اور ان کے ساتھ ڈیل کی گئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جس طرح آپ حکم کرو گے میں اس طرح ہی کروں گا۔ تو علی امین گنڈا پر کو وزارت اعلیٰ دینی تھی، مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں جیت کر آئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو ہروا کر ان کو وزیر اعلیٰ بنوایا گیا، جبکہ ان کے مقابلے میں جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے بہت سارے تھے۔ تیمور جھگڑا ہیں، کامران بنگش ہیں، عاطف خان ہیں، اسد کیسر ہیں، عمر ایوب ہیں، بہت سارے۔ ان میں سے کچھ کو تو یا تو ٹکٹ نہیں دیا گیا، کچھ کو قومی اسمبلی بھیج دیا گیا تاکہ صوبے میں نہ رہے، صوبائی اسمبلی کا ممبر نہ ہو، وزیر اعلیٰ کو امیدوار نہ بنے۔ علی امین، کیونکہ علی امین گنڈا پر جتنے بھی مضبوط اسٹرانگ امیدوار تھے ان کو آؤٹ کر دیا گیا، اور علی امین گنڈا پر کو ان کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی والے خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی پشاور میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور پشاور میں جو نشستیں پی ٹی آئی ہاری، اس میں پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ رد و بدل کیا گیا۔ پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ جی اسلام آباد کی نشستوں میں رد و بدل کیا گیا۔ لاہور میں الزامات لگ رہے ہیں کہ جی فلاں فلاں پنجاب میں حلقوں میں رد و بدل کیا گیا۔ کے پی کے کچھ اضلاع میں جو ہزارہ کے اضلاع ہیں ان میں بھی الزامات لگتے رہے۔ تو اگر واقعی رد و بدل کیا گیا تو کیا علی امین گنڈا پور کو اگر وزیر اعلیٰ بنانا مقصود نہ ہوتا تو علی امین گنڈا پور کے اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ ان کو اگر ہروانا ہوتا تو ان کو بھی تو ہروایا جا سکتا تھا۔
تو علی امین گنڈاپور کو ہروانا مقصود نہیں تھا، ان کو وزیر اعلیٰ بنوانا مقصود تھا۔ ابھی جو علی امین گنڈاپور نے احتجاج کیے ہیں اکتوبر نومبر میں، تو وہ بھی کارکنوں کو اسلام آباد میں پولیس کے حوالے کر کے، فورسز کے حوالے کر کے خود رفو چکر ہو جاتے تھے، کارکنان پکڑے جاتے تھے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی، خود بھاگ جاتے تھے۔ آخری جو 24 نومبر کو ہوا، جو کچھ ہوا 26-24 کو، تو وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ بھاگ کر چلے گئے واپس، اور کارکنان کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے، محسن نقوی اور اسلام آباد پولیس کے حوالے کر کے۔ تو علی امین گنڈاپور پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی۔ اب تو کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے کے پی کے کی، اس کو پورا کیپچر کر دیا ہے علی امین گنڈاپور نے، اپنے کنٹرول میں کر لیا ہوا ہے، اور جس طرح ان کو حکم ملے گا وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ یعنی جنہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے علی امین گنڈاپور کو، وزارت اعلیٰ جنہوں نے دی ہے، ان کی ہدایات پر عمل کرے گا، عمران خان کی ہدایات پر عمل نہیں کرے گا۔ بشرا بی بی جب پشاور میں کچھ عرصہ رہیں، تو بشرا بی بی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو علی امین گنڈاپور کی ساری وارداتوں کا پتہ لگ گیا، ادھر بتایا ہوگا لوگوں نے۔ تو جو بشرا بی بی ہیں، انہوں نے پھر یہ ساری کہانیاں عمران خان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ تو ہاتھ ہوا ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، یہ تو ملا ہوا ہے بھائی مقتدر قوتوں کے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کوششیں کر کے بشرا بی بی کو بھی اندر کروا دیا، اور پھر عمران خان نے، نومبر کے بعد کی بات ہے میرا خیال ہے، عمران خان نے ان کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں استعفیٰ تو نہیں دوں گا، اسمبلی توڑ دوں گا، تو انہوں نے استعفیٰ بھی نہیں دیا۔ عمران خان کا انٹرسٹ اب یہ تھا کہ اگر میرے سے ملاقات کرائی جائے، میرے رہنماؤں کو، ساتھیوں کو، اور اگر علی امین گنڈاپور ملاقات کرنے آتے ہیں تو وہ نئی کہانیاں بنیں گی، اور اگر ملاقات کرنے نہیں آتے تو میرے ممبران ووٹ نہیں دیں گے میرے حکم پر، اور ممبران ووٹ نہیں دیں گے تو بجٹ منظور نہیں ہوگا، بجٹ منظور نہیں ہوگا تو پھر علی امین گنڈاپور کی وزارت اعلیٰ کیسے رہے گی، وہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح علی امین گنڈاپور سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ عمران خان کا پلان تھا، لیکن عمران خان کا پلان علی امین گنڈاپور نے چوپٹ کر دیا، اور کس طرح ممبران کو انہوں نے ووٹ دلوایا۔ پارلیمانی پارٹی میں اعلان کیا پرسوں 22 تاریخ کو کہ جی کل بجٹ منظور کروانا ہے، اور کل کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ، علیمہ خان یہ سر پیٹ رہے ہیں کہ بھائی جلدی کیا تھی، 23 تاریخ، ابھی 7 دن پڑے تھے، 7 دن میں عمران خان کا کوئی پیغام، کوئی جو بھی ہدایات تھیں وہ آ سکتی تھیں، آج بھی آ سکتی تھیں۔ آپ انتظار تو کر لیتے، جتنا ہولڈ کر سکتے تھے، ہم بجٹ کو ہولڈ کرانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے انتظار نہیں کیا عمران خان کی ہدایات کا، اور انہوں نے بجٹ منظور کرا لیا۔ اب یہ سر پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی امین گنڈاپور مکمل طور پر کے پی کے میں، دیکھیں صوبائی صدر بھی علی امین گنڈاپور بن گیا تھا، اور ٹکٹیں بھی انہوں نے بانٹی تھی، ایم این ایز کی بھی ٹکٹیں انہوں نے بانٹی، ایم پی ایز کی ٹکٹیں انہوں نے بانٹی، جو اطلاعات آ رہی ہیں، اور پھر وہ بھی ظاہر ہے اپنی مرضی سے، سمجھ رہے ہیں نا اپنی مرضی سے کا لفظ، تو اپنی مرضی سے کہ کن کن کو دینی ہے، کن کن کو نہیں دینی۔ تو باقی کچھ ان میں ظاہر فارملٹی کے طور پر 10%، 15% بندے جنون بھی ڈالے جاتے ہیں جو مرضی کے نہیں ہوں گے، لیکن 80-90% جو ہے ٹکٹیں علی امین گنڈاپور نے اپنی مرضی سے دیں، اور یا کن کی مرضی سے دی، اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد کے ساتھ۔ یہ اطلاعات، یہ ڈسکشن چل رہی ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے، یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور علی امین تو جن کو علی امین گنڈاپور نے ٹکٹ دی، فرض کریں تو وہ علی امین گنڈاپور کی بات مانیں گے نا، کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ تو اس طرح وہ مکمل طور پر بھائی بادشاہ ہیں صوبے میں، اور الگ بلاک بنا کے پارٹی کے اندر
سمجھے قبضہ کر چکے ہیں، اور یہ علی امین گنڈا پر ابھی تو اعلانات کر رہے ہیں کہ نہیں جی بانی پی ٹی آئی ہمارے قائد ہیں، اور جس طرح وہ حکم کریں گے میں اس طرح کروں گا، وہ کہیں گے اسمبلی توڑ دو تو میں اسمبلی توڑ دوں گا، حکومت ختم کر دو حکومت ختم کر دوں گا، استعفیٰ دے دو تو استعفیٰ دے دوں گا۔ یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، عملی طور پر ایسا کچھ نہیں کرنے والا علی امین گنڈا پر۔ عمران خان آزما چکے ہیں پہلے بھی، ایک مرتبہ پھر بھی آزما کے دیکھ لیں گے، لیکن علی امین گنڈا پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ الگ پارٹی الگ گروپ بنا لیں گے، جس طرح کا کے پی کے سے اطلاعات آ رہی ہیں اور ماحول بن رہا ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ علی امین گنڈا پر کے خلاف اس وقت دھڑا دھڑ کمپین چلا رہا ہے۔ پارٹی کے سینئر لوگ بھی علی امین گنڈا پر سے خوش نہیں ہیں۔ آج بھی میں نے سنا ہے علی امین گنڈا پر، آج کیونکہ ضمنی بجٹ تھا کے پی کے میں، تو آج بھی علی امین گنڈا پر کو اسلام آباد علیمہ خان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان نے طلب کیا ہے، ظاہر ہے طلب کیا ہے، ان سے پوچھیں گی کہ کیوں اتنی بجٹ جلدی میں منظور کرایا۔ بیرسٹر سیف کے لیے بھی خبریں آئیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ آج ملے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کو بریفنگ دی ہے کہ دیکھیں آئینی اور قانونی طور پر یہ تقاضے ہوتے ہیں تو بجٹ آئینی مدت کے اندر منظور کرانا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے بھائی آئینی مدت تو ابھی 7 دن مزید تھی نا، یہ تو علیمہ خان ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور سلمان اکرم راجہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 7 دن پڑے تھے، بانی کو تھوڑی تو عزت دیتے۔ آپ خود ہی بانی کو عزت نہیں دے رہے، خود ہی ان کی لاج نہیں رکھ رہے، مان نہیں رکھ رہے، تو دوسرے کیوں رکھیں گے بھائی؟ تو عمران خان کو بہرحال علی امین گنڈا پور نے کر دیا ہے مائنس۔ اب علی امین کے پی کے صحافی کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کو آنکھیں نہیں دکھا رہا، منہ نہیں پھیر رہا، تو یہ اس کا ابھی احسان ہے عمران خان پر۔ علی امین گنڈا پور اپنے بلبوتے پہ، اپنے زور بازو پہ حکومت لی ہے، وزارت اعلیٰ لی ہے۔ یہ عمران خان کے مرہون منت نہیں ہے، یہ کے پی کے صحافیوں کا تجزیہ ہے جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، کہ انہوں نے جب اپنے زور بازو پہ حکومت لی ہے تو وہ کریں گے بھی اپنی مرضی، عمران خان کی مرضی کیوں چلائیں گے؟ ہاں اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ضرور ہوا ہے، یقیناً پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ جو ایشو ہے، یہ معاملہ ہے، یہ مزید سنگین ہوگا اور مزید بڑھے گا، اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور ایک دن آپ میرے الفاظ یاد رکھیے گا کہ علی امین گنڈا پور مضبوط ہو چکا ہے کے پی کے میں، اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ کوئی بھی ایم پی اے جو ہے ان کے سامنے انکار نہیں کر سکتا۔ عمران خان کو انکار کر سکتے ہیں، علی امین گنڈا پور کو نہیں کر سکتے۔ وہ عمران خان کے مقابلے میں ایک بڑی قوت بن چکے ہیں کے پی کے اندر۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کب تک اپنے پر نکالتے ہیں اور اڑان بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی الحال وہ بظاہر زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں عمران خان کے حق میں کہ جی وہ بانی ہمارے قائد ہیں، ان کے لیے ہم ہر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عملی طور پر کیا کریں گے یہ آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اور فی الحال تو سارے بے بس ہیں علی امین گنڈا پور کے سامنے، کے پی کے ایم پی ایز، کے پی کے وزراء، اور ایون علیمہ خان، ایون عمران خان۔ اب عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ جی جو گئے ہیں ملاقات کرنے، ان کو کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ رجوع کرو اور سپریم کورٹ سے آرڈرز لے آؤ میرے ساتھ ملاقات کے۔ اب قیدی سمجھا رہا ہے وزیر اعلیٰ کو، اپوزیشن لیڈر کو، سینیٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہے مثال، ان کو سمجھائے گا قیدی کہ بھائی کس طرح میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ تو عمران خان علی امین گنڈا پور کے معاملے میں، کے پی کے میں پارٹی کے معاملات کے بارے میں عمران خان بھی پریشان ہے، علیمہ خان بھی پریشان ہے، اور پی ٹی آئی کی سینئر قیادت بھی پریشان ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔